الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ آیت میں آپ نے سماعت فرمایا کہ ایمان والوں کے دوست اللہ، اس کا رسول اور ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دوستی کا جو حکم دیا، محبت کا جو حکم دیا، وہ اللہ رسول کے ساتھ دیا۔ جن لوگوں سے روکا جا رہا ہے ایمان والوں کو، اس کا ذکر اس آیہ مبارکہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا ہے، اور انہیں اور کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ اگر ایمان رکھتے ہو، اللہ سے ڈرتے ہو۔ اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اس کو ہنسی مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ وہ بالکل بے عقل لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مشرکین، کفار، یہود و نصارہ کو دوست بنانے سے منع فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ تمہارے دین کو مذاق بناتے ہیں، تمہارے دین کا مذاق بناتے ہیں۔ تم اذان دینے کے لیے لوگوں کو بلاتے ہو تو یہ اس کا بھی مذاق بناتے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ لگا شعائر اللہ، جو دین کی نشانیاں ہیں، ان کا مذاق اڑانا، اذان کا مذاق اڑانا، جنت کا مذاق اڑانا، دوزخ کا مذاق اڑانا، آخرت کا مذاق اڑانا، فرشتوں کا مذاق اڑانا، اس طرح جتنی نشانیاں ہیں دین کی، ان کا مذاق اڑانا، داڑھی کا مذاق اڑانا، اسلامی لباس کا مذاق اڑانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑانا، یہ وہ چیزیں ہیں جو بندے کو اسلام کے دائرے سے باہر کر دیتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ وہ دینی چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے دوستی سے منع فرمایا، لین دین ان سے منع نہیں ہے، کاروبار ان سے منع نہیں ہے، دنیا کے رسم و رواج ان سے منع نہیں ہے، ان سے دوستی لگانا منع ہے، ان سے محبت کرنا منع ہے۔ محبت کرنا کیوں منع ہے؟ جب بندہ اللہ کے دشمن سے محبت رکھے گا تو وہ اللہ سے دوستی کب رکھے گا؟ اصل کمال ہی یہی ہے کہ بندہ ہر اس چیز سے منہ پھیر لے جس سے اللہ اور رسول کی ناراضگی ہے۔ بت کیا ہوتا ہے؟ بت وہ نہیں ہوتا جو مٹی کا بت ہوتا ہے، اصل بت وہ بھی ہوتا ہے جو بندے کی خواہشوں کا بت ہوتا ہے۔ انسان اپنی خواہشوں کو پالتا رہتا ہے، اپنے دل میں جا کر دیکھے، اپنی خواہشوں کو دیکھے کس سے لگا رکھی ہیں۔ اللہ رسول سے محبت زیادہ ہے یا مال سے محبت زیادہ ہے، یا اور جتنی خواہشوں کے بت ہیں وہ ہم خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو جب یہ سارے بت بندے کے اندر ہوں، بندے نے اس میں دنیا بسا رکھی ہو، تو اللہ کی محبت اس میں داخل نہیں ہوتی۔ اللہ رسول کی محبت اسی کو ملتی ہے جب یہ سب محبتوں پر غالب آ جائے۔ جب تک اللہ رسول کی محبت دنیا کی تمام محبتوں پر غالب نہیں آتی، اللہ رسول کی محبت نہیں ملتی۔ یہی اصل کمال ہے، وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے جو اس فرق کو پہچان لیتا ہے کہ میں نے محبت کس سے لگانی ہے۔ قرآن و حدیث میں آپ بار بار دیکھیں گے تو آپ کو اس کا ذکر ملے گا۔ ایمان میں اصل چیز ہے محبت۔ اگر محبت نہیں ہے تو بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمان اللہ رسول کی محبت کا نام ہے، ان کی اطاعت کا نام ہے، فرما برداری کا نام ہے۔ تو اپنے دل میں جا کر دیکھیے کہ ہم نے اپنی خواہشوں کے کون سے بت بنا رکھے ہیں، کون کون سی محبتیں ہیں جو اللہ رسول کی محبت پر غالب آ چکی ہیں،
اور ہمیں ان سے اتنا پیار ہے کہ ان کے پیار میں ہم بالکل غرق ہو چکے ہیں، ہمیں اور کسی کی محبت کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ اللہ رسول کی محبت اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے کہ یا اللہ اپنی محبت عطا فرما اور دنیا کی ساری محبتیں ہمارے دل سے نکال دے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔